حاکم وقت اس بچے کی آواز سنے، اس کی آواز عرش تک تو ضرور جائے گی۔ اس بچے کی عمر صرف 5 ماہ ہے۔ اس کے سر کے اس حصے میں سارا انفیکشن کا بھرا ہوا پانی ہے۔ ڈاکٹرز نے اس کو ایسی ڈرپس لگائیں کہ اس بچے کی یہ کلائی کام کرنا چھوڑ گئی ہے۔ مجھے آئی سی یو میں رکھا گیا تھا اور اس کو انہوں نے کہا تھا کہ 8 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے لیے ہم رکھیں گے، وہ ان کی پالیسی ہے۔ ٹیسٹ کر کے انہوں نے کہا جی پیدائشی آپ کے بچے کا بی پی ہائی ہے اور تھوڑا بہت سانس تیز لے رہا ہے۔ جب میں گئی ہوں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کے بچے کے پھیپڑوں میں سے جو ہے نا وہ خون آ رہا ہے۔ 4 دن تک میرے بچے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاں ہم نے ڈسچارج کی بات چھیڑی ہے تب اچانک سے میرا بچہ وینٹیلیٹر پہ بھی چلے گیا اور اس کے پھیپڑوں میں سے خون بھی آ گیا۔ نرسری میں کوئی کراس بیکٹیریا تھا، وہ آپ کے بچے کو افیکٹ کر گیا ہے اور اس وجہ سے آپ کے بچے سیریس کنڈیشن میں۔ اس ٹائم کے سارے بچوں کے ساتھ ایسا ہوا؟ ہاں جی، وہاں پہ 8 بچے تھے اور 8 کے 8 ہی سوریشیا نام کے وائرس سے افیکٹڈ ہوئے تھے۔ 14 سال بعد ایک بچہ ہونا، انہوں نے ہماری خوشی کو ایسے ماتم میں تبدیل کیا کہ شاید اب مجھے وہ لفظ بھی نہیں ملتے کہ میں بیان کر سکوں کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ السلام علیکم جی، میرے ہاتھ میں اس وقت جو آپ بچہ دیکھ رہے ہیں یہ بظاہر کم از کم آپ کو 18 ماہ یا 2 سال کا لگتا ہوگا، مگر اس بچے کی عمر صرف 5 ماہ ہے۔ اور اس بچے کے اگر جسم کی میں بات کروں تو اس کے سر کے اس حصے میں سارا انفیکشن کا بھرا ہوا پانی ہے۔ اگر میں بات کروں اس کے ہاتھ کی تو ڈاکٹرز نے اس کو ایسی ڈرپس لگائیں، ایسی چیزیں لگائیں کہ اس بچے کی یہ کلائی کام کرنا چھوڑ گئی ہے۔ اگر ڈاکٹر پیر کے پاس یہاں پہ آئی وی انجیکٹ کرتے ہیں تو اس کا یہ پاؤں جون سا ہے یہ ٹیڑھا ہو کے رہ گیا ہے۔ اس بچے کی اگر پوری باڈی کی میں بات کروں تو اس وقت یہ بچہ نارمل نہیں ہے۔ یہ میری بہن کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 14 برس کے بعد بیٹے جیسی نعمت سے نوازا، اور اس کے ہونے کے بعد لاہور کے سب سے بڑے نامور ہاسپٹل میموریل ہاسپٹل جو کہ شادمان کے علاقے پہ ہے، اس ہاسپٹل کی نیگلیجنسی کی وجہ سے آج یہ بچہ اپنی ماں کی گود میں ضرور ہے مگر آنکھ کا تارا نہیں، بلکہ اس ٹائم یہ تکلیف میں بھرا ہوا بچہ ہے۔ اس بچے کی ابھی بھی تکلیف کا اندازہ میں خاص طور پہ چاہوں گا کہ کاش حاکم وقت اس بچے کی آواز سنے، اس کی آواز عرش تک تو ضرور جائے گی۔ یہ بچہ اتنی تکلیف میں ہے تو سوچیں اس کی ماں کا کیا حال ہوگا۔ یہ بچے کے سر پہ سارا پانی ہے، اس بچے کا پاؤں ٹیڑھا ہو کے رہ گیا ہے، ہاتھ کی کلائیاں جو ہیں وہ ضائع ہو کے رہ گئی ہیں صرف ڈاکٹر کی نیگلیجنسی کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو وہ کس تکلیف سے گزرتا ہوا آج وہ بچہ 5 ماہ گزرنے کے بعد بالکل اس طرح سے ہے کہ اس کی اب تو آنکھ بھی نہیں ہلتی۔ کیا وجہ ہے، کس طرح سے ہوا، جانتے ہیں محمد اون کی والدہ۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یہ وہ خاتون ہے جو لوگوں کی مدد کے لیے آواز اٹھاتی تھی، اور آج یہ جس حال میں ہے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم میری بہن۔ وعلیکم السلام۔ بہنا، اللہ تعالیٰ خزانہ غیب سے آپ کی مدد کرے۔ مجھے بتائیے گا یہ کس طرح سے سارا واقعہ پیش آیا؟ بس میں 17 مارچ کی بات ہے، وہ بدقسمت دن میں بھول نہیں سکتی کہ میموریل میں میرا بیٹا پیدا ہوا ہے اور مجھے آئی سی یو میں رکھا گیا تھا اور اس کو انہوں نے کہا تھا کہ 8 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے لیے ہم رکھیں گے، وہ ان کی پالیسی ہے۔ انہوں نے رکھا ہے اور ان گنت ٹیسٹ کیے ہیں اور ٹیسٹ کر کے انہوں نے کہا جی پیدائشی آپ کے بچے کا بی پی ہائی ہے اور تھوڑا بہت سانس تیز لے رہا ہے، اور دل کا وال جو انہوں نے ایکو بھی کروا لی، اور ایکو کروا کے انہوں نے کہا آپ کا بچہ سانس تیز لے رہا ہے اور ساتھ میں وال کھلا ہوا ہے۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کیونکہ میری ایک بچی جو 16 سال کی ہے وہ پری میچیور تھی، 34 ویکس پہ ہوئی تھی، تو وہ بھی سانس تیز لیتی تھی اور اس کا بھی یعنی کہ دل دھڑکنیں تیز تھیں، سارا کچھ۔ تو میں نے کہا، ہسبینڈ نے کہا یہ سب نارمل ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم بڑے ان چیزوں کو نارملی اسموتھلی لے کر چل رہے تھے۔ انہوں نے میرے صحت مند بچے کو، میرا بچہ 2.5 کلو کا ہوا تھا، یہ نہیں کہ بہت ویک ہوا یا پیدائشی بیمار تھا، ماشاءاللہ سے اس کا اگر آپ جسم دیکھیں، میں تصویریں آپ کو شیئر کرواؤں گی، بالکل گلابی تھا، نہ کہیں سے نیلا پیلا کالا، کچھ تو ایسا ہو کہ جو ہم کہیں کہ ہاں جی ہمارے بچے کو پیدائشی کوئی مسئلہ ہو، کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر اصل بات وہاں سے بگڑی کہ 27ویں شب سے لے کر جب چاند رات کا دن آیا، میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ میں اپنے بچے کی چھٹی کروانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا آپ اپنی ذمہ داری پہ لے کر جائیں گے۔ میرے ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی ذمہ داری پہ لے کے جانے کو تیار ہوں۔ بس یہ ہمارا تھا کرنا، اور وہاں سے اچانک سے ہی میرے بچے کی طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی ہے، اور بس کام ایسا بگڑا ہے کہ عید والے دن اسے وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہے۔
وینٹیلیٹر کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ ایسا شروع ہوا ہے کہ تقریباً کوئی 22 دن تک وہ سلسلہ چلتا رہا ہے. روز ہمیں مارتے تھے، ہمیں زندہ لاش بنا دیا ہوا تھا انہوں نے. 14 سال بعد ایک بچہ ہونا، اس کے بڑے بہن بھائی مجھ سے زیادہ وہ ایکسائٹمنٹ میں تھے. ہم لوگوں نے ایسا کہنا کہ اس وقت کو جیا تھا کہ ہم وہ وقت آئے گا تو کس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے، مگر انہوں نے ہماری خوشی کو ایسے ماتم میں تبدیل کیا کہ شاید اب مجھے وہ لفظ بھی نہیں ملتے کہ میں بیان کر سکوں کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے. جب فرسٹ ٹائم وینٹیلیٹر پہ میرا بچہ ڈالا، انہوں نے نہ ہمیں بتایا، نہ فون تک نہیں ایک مناسب کیا رات کے ٹائم کہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ خود ہی میڈیکیشن کرتے رہے، آپ کو بالکل آپ سے کنسرن نہیں کیا، آپ کو بتایا نہیں کہ بھائی یہ چیز ہے اس طرح سے ہم کر لیں نہ کر لیں، کوئی چیز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی؟ نہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں شیئر کیا، کچھ بھی نہیں شیئر کیا، نہ ہمیں انہوں نے کچھ بتانا مناسب سمجھا ہے. اور جب میں گئی ہوں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ آپ کے بچے کے پھیپڑوں میں سے جو ہے نا وہ خون آ رہا ہے. 4 دن تک میرے بچے کو کچھ بھی نہیں تھا. جہاں ہم نے ڈسچارج کی بات چھیڑی ہے تب اچانک سے میرا بچہ وینٹیلیٹر پہ بھی چلے گیا اور اس کے پھیپڑوں میں سے خون بھی آ گیا. پھر اس کے بعد ایک ڈاکٹر کہتی ہے پھیپڑوں میں سے خون آیا، دوسری ڈاکٹر کہتی ہیں کہ جی آپ کا کوئی انفیکشن تھا وہ بچے کو لگا ہے، تیسری ڈاکٹر یہ کہتی ہے سارے پیرنٹس کو اکٹھا کر کے کہ آپ کے نرسری میں، ان کی نرسری میں کوئی کراس بیکٹیریا تھا، وہ آپ کے بچے کو افیکٹ کر گیا ہے اور اس وجہ سے آپ کے بچے سیریس کنڈیشن میں. اس ٹائم کے سارے بچوں کے ساتھ ایسا ہوا؟ ہاں جی، وہاں پہ 8 بچے تھے اور 8 کے 8 ہی سوریشیا نام کے وائرس سے افیکٹڈ ہوئے تھے اور ان کو زیوی-سیفٹا انجیکشن تھا، وہ ڈاکٹر نے کہا تھا جو 10,000 کا ایک جو کرونا میں لگتا، جو کرونا میں لگتا تھا، وہ ان بچوں کو لگوا رہے تھے وہ. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کا یہ بیبی دنیا میں آیا، آپ کو کتنی دیر بعد انہوں نے بچہ دیا، یا باقی جب گھر والوں نے دیکھا، والد نے دیکھا، بہن بھائیوں نے دیکھا، اس ٹائم اس کی کیا کنڈیشن تھی بظاہر؟ بھائی میں آپ کو کیسے وہ الفاظ بیان کروں کہ 14 سال بعد بیٹا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اللہ کی طرف سے نعمت نوازی گئی. جب ہوا ہے میں اتنا جانتی ہوں کہ اس باپ کی میں کیفیت نہیں بتا سکتی کہ اسے ہاتھ تک لگانا نصیب نہیں ہوا اپنے بچے کو. انہوں نے لائے ہیں کورٹ میں سے، بس ایسے کھول کے دکھایا ہے یہ آپ کا بیٹا ہوا ہے، اور جب انہوں نے کھولا ہے وہ سانس بھی نارمل لے رہا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، اور بند کیا اور لے گئے نرسری میں. ہمارا کوئی گھر کا کوئی فرد بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکا. میں ماں ہوتے ہوئے 4 دن بعد میں نے دور سے اسے دیکھا ہے، اس پہ بھی انہوں نے کہا جی آپ کے انفیکشن لگ جائیں گے. آپ یہ سوچیں جس ماں نے اپنے جسم سے نکال کے حصہ دیا ہے اس کا انفیکشن لگ جانا ہے. انہوں نے مجھے تک ہاتھ نہیں لگانے دیا. میں نے 15 دن بعد اپنے بچے کو محسوس کیا تھا ہاتھ لگا کے، وہ بھی گلوز پہن کے. آپ کو میں کس طرح سے بیان کروں کہ کیا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے. کتنے ہاسپٹل میں ابھی تک آپ کا خرچہ ہوا اور کتنی ماہ میں ہوا؟ میرے ابھی 5واں ماہ ہے، 1 ماہ تو انہوں نے رکھا ہے. اور جو 1 ماہ میں کتنے پیسے لگے؟ میں کچھ آپ کو ایسٹیمیٹ کمپلیٹ ہی نہیں لگا کر بتا سکتی، مگر مجھے اتنا پتا ہے 30 سے 35 لاکھ میرا لگ چکا ہے. 30 سے 35 لاکھ روپیہ جو ہاسپٹل کے بل تھے نا، آپ یقین جانے صبح سے لے کر رات تک میں انہوں نے میں کوئی بھی ہو بڑا ایک ٹیسٹ کروائیں گے، اس کے اوپر رپورٹ میڈیسن نہیں. ان کا ہوتا تھا صبح 6 بجے، 10 بجے، 12 بجے، 3 بجے، شام کے 6 بجے، رات کے 8 بجے، پھر رات کو 12 بجے. اور بچے کی ایڑیاں نیلی تھیں، وہ ابھی بھی اس کی ایڑیاں ٹیڑھی ہو گئی ہیں. وہ ایسے کر کر کے پکڑتے تھے، آئی وی لگانا یوں کر کر کے. وہ آخر میرے بچے کی کلائیاں، دوسرے لفظوں میں گٹ جون سا ہوتا ہے، اس بچے کا گٹ ہی نکل گیا. ہاں جی، وہ آپ دیکھیں وہ بچے کا کچھ سمجھ نہیں آ رہا. مجھے سمجھ خود نہیں میں پا رہی، میں آخر اپنے بچے کے کون سی چیز کا علاج کرواؤں. جو انہوں نے کلائیاں ختم کی ہے اس کا، اس کی ہڈیاں ٹیڑھی کی ہے اس کا، اس کے سر میں جو انفیکشن والا پانی گیا اس کا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہنستا کھیلتا بچہ، ایک اچھا خاصا بچہ جو صحت مند پیدا ہوا ہے، یہ چند پیسوں کے خاطر کیوں انہوں نے ایسا کیا. آج میں ایک عورت ہوتے ہوئے، وہ عورت ہوتے ہوئے کہ جو دوسری عورتوں کے لیے فنڈ اکٹھے کرتی تھی، دوسری عورتوں کے لیے آواز اٹھاتی تھی، ان کے حق کے لیے آواز اٹھاتی تھی، آج میں اس حال پہ ہوں کہ میں حکومت سے بھی، میں لوگوں سے بھی، ہر ایک کے آگے یہی التجا کر رہی ہوں کہ برائے مہربانی ہیلتھ فنڈ کے لیے میری ہیلپ کریں. میرا بچہ بیمار ہے، کیونکہ یہاں پہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے، وہ شنٹ جو ادھر سے دماغ سے جائے گا اور معدے تک ختم ہوگا، اور وہ ہم نہیں کروا سکتے. اس کا دوسرا رخ انہوں نے یہ بھی بتا دیا. کیا خرچہ آتا ہے اس کا پرائیویٹ میں یہ ہے کہ خالی شنٹ ہی جو ہے وہ 1 لاکھ تک، اور پھر جو ڈاکٹروں نے لگانا ہے، جو
ہاسپٹل کا خرچہ ہے وہ الگ ہے، مگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بچے کو وہ اندر جو انہوں نے پائپ مار مار کے زخم کر دیے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے بچے کا یہ حال ہے کہ بار بار گلا خراب ہوتا ہے، انفیکشن ہوتا ہے، تو وہ شنٹ جو ہے وہ بار بار بلاک ہونے کا بھی خطرہ ہے، تو جب بلاک ہونا ہے تب وہ اسی سرجری سے گزرے گا۔ تو ہم یہی چاہ رہے تھے کہ اگر پاکستان میں یہ کام نہیں ہو سکتا تو ہم انٹرنیشنل لیول پہ لے کر جائیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ لے جانے کے لیے ہم نے کچھ ڈاکٹر سے بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ شنٹ اس کا حل نہیں ہے، اور بھی ای ٹی سی کے اس طرح کے کچھ آپریٹ ہیں وہ بچے کے ہونے ہیں، مگر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ میرے پاس فنڈ نہیں ہے۔ آپ اس گھر میں رہتی ہیں، آپ نے بڑی محنت سے پیسے کمائے ہیں، آپ کے شوہر آپ نے بتایا ہارٹ پیشنٹ ہیں، اور اس کے باوجود یہ 30-35 لاکھ روپے کی رقم کس طرح آپ نے ادا کی ہاسپٹل؟ میرے 2 پلاٹ تھے میری دونوں بیٹیوں کے نام سے، سکھیاں سے آگے، میں نے وہ سیل آؤٹ کر دیے، اونے پونے میرے وہ بکے پلاٹ۔ میری چھوٹی گاڑی تھی وہ سیل آؤٹ ہو چکی ہے، وہ بھی اونے پونے گئی ہے کہ 30-35 لاکھ کٹھے۔ یہ تھا کہ میں اپنے بچہ بچا لوں، مجھے یہی تھا، ماں باپ کس لیے لگاتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہی۔ میں سب سے آپ کے ذریعے ہر ایک اس ماں سے باپ سے پوچھنا چاہوں گی، یا ہاسپٹل انتظامیہ سے پوچھنا چاہوں گی، آخر ماں باپ پیسہ کس لیے لگاتے ہیں؟ اگر ماں باپ اپنے جسم کے گوشت کو اپنے آپ کو نچوڑ کے اگر آپ لوگوں کو پیسہ دیتے تو کس لیے؟ کہ اولاد بچ جائے، سلامت رہے۔ میرے اتنے پیسے لگنے کے بعد بھی میری اولاد سلامت نہیں۔ میری اولاد آج ایسی ہے کہ مجھے جب اسے دیکھتی ہوں مجھے نہیں برداشت ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ آخر پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایسے کیوں چل پڑا ہے۔ میں نے سوشل میڈیا پہ ڈالا ہے، میں نے ایک پوسٹ ڈالی ہے، کتنی ماؤں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ بھی میموریل والے یہی کر رہے ہیں، آخر ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرتی ہیں آپ؟ خاص طور پہ خواجہ عمران نذیر صاحب سے بڑے ایکٹیو دکھائی دیتے ہیں، ان سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں خواجہ عمران نذیر صاحب ہوئے اور خاص طور سے میں اپنی جو سی ایم صاحب ہیں مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان سے کہنا چاہوں گی کہ آپ کی حکومت نو ڈاؤٹ ہمارے پنجاب میں بہت اچھا کام کری، اور آپ خود کہتی ہیں کہ آپ ہماری ماں ہیں، تو اس بیٹی کی فریاد آپ کے آگے میں عرضی رکھتی ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ میرے بیٹے کا علاج انٹرنیشنل لیول پہ بیسٹ ہونا ہے، یہاں پہ صرف وقتی طور کا علاج ہے اور وہ زندگی بھر کی معذوری میں ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ میرے بچے کے لیے ہیلتھ فنڈ کا کریں تاکہ میرے بچے کا علاج ہو سکے۔ میں اس ٹائم جتنی تکلیف میں ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں، میرا بچہ اس سے زیادہ تکلیف میں ہے۔ اب میں آپ سب سے گزارش ہے، حکومت کے جتنے بھی عہدیداران ہیں اور جتنے استطاعت رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب سے میں کہنا چاہوں گی کہ آج مجھے ضرورت ہے آپ سب کی، میری ہیلپ کی جائے میرے بچے کے علاج کی۔ رپورٹس ہیں، اگر کوئی ان کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی ان کی رپورٹس دیکھنا چاہتا ہے، خود دیکھنا چاہتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ماں اس وقت اپنے بچے کے لیے یوں بلک رہی ہے جیسے ہم اکثر دیکھتے تھے کہ مائیں بتاتی ہیں نا کہ یہ بیٹا میری جان ہے، تو آج وہ چیز فیل ہو رہی ہے کہ یہ ان کے لیے کتنا قیمتی ہے۔ ابھی اس بچے کی کوئی ان سے بات نہیں ہوئی، ابھی اس بچے کی ان سے کوئی یادیں وابستہ نہیں ہیں، جیسے عام نارملی ہمارا اپنی والدہ کے ساتھ یا ہماری والدہ کے ساتھ باقی اولاد کی یادیں جو ہوتی ہیں وابستہ ہوتی ہیں۔ یہ بالکل ایک بچہ جو ابھی دنیا میں آیا ہے، اس ماں کا تڑپنا دیکھیں، اس ماں نے کس طرح سے اپنی باقی بچیوں کا حق جو سا تھا وہ اس بیٹے کی زندگی پہ قربان کیا کہ یا اللہ میرا بچہ بس بچ جائے۔ مگر افسوس کہ کالا دھن کرنے والے ایسے یہاں پہ ہاسپٹل موجود ہیں جو کسی بھی بچے کی زندگی سے کھیل لیتے ہیں، اور بعد میں وہ بڑے آرام سے ہاتھ چھڑک کے کہتے ہیں جی آپ لوگوں نے لاما کی ہے، یعنی لیو اگینسٹ میڈیکل ایڈمیشن، اور آپ اپنا بچہ لے گئے ہیں، تو اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ ماں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ میں آخر میں خاص طور پہ سی ایم پنجاب صاحبہ سے اور خاص طور پہ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اور ویورز کو بھی میں کہوں گا کہ خدا را یہ ویڈیو ان تک پہنچانے کے لیے ہماری مدد کیجیے اور اس ماں کی جو ہے وہ آواز بنیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔